ان ہدایت کے موتیوں سے سجے ہوئے وجود کی تحریر پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سجا ہوا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ترجمان بن جاتا ہے، اس کی زبان سے اللہ پاک خود بولتا ہے، اس کے فہم و ادراک پہ اللہ ہی کا قبضہ ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے اللہ کا ترجمان بن کے کرتا ہے۔ مخلوق خدا کے لیے وہی ماحول پیدا کر دیتا ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدایت کی بارش برساتا ہے، تو علی حجویری کے روپ میں وہی دور واپس لے آتا ہے کہ آؤ لوٹ لو میری رحمت کو لوٹ لو۔ تو آپ کا موضوع ہے تصوف، کہ یہ جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مشرب ہے، جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، تصوف کے اوپر آپ بحث کر رہے ہیں کہ وہ صوفی کون ہوتا ہے اور اس کے کردار و عمل میں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ بار بار کہتے ہیں اس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ کچھ سوچتا ہی نہیں، ماشاء اللہ کچھ کرتا ہی نہیں، وہ 100% اوڑھنا بچھونا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کی علائش جب تک دل میں ہو وہ صوفی نہیں۔ صوفی کا معنی ہے کہ وہ صاف ہو گیا ہے، بس وہاں دل میں وہ مکین ہے جس کا وہ تخت ہے۔ دل قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، دل اللہ کا عرش ہے، وہاں اللہ ہی سجنا چاہیے، وہاں جو لات و منات ہیں وہ برداشت نہیں ہے۔ ہر دل کا باسط اور وہ لات و منات سے پاک، یہ تصوف۔ علم ہزاروں تعویلیں نکالتا ہے، کہتے نہیں دنیا چ بھی رہنا، تو دل محبت کہتی ہے نہیں دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی، یہاں بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے، وہاں بھی اسی کے ساتھ۔ لہذا وہ تاریخ پہ کہتی ہے کہ اس کردار کے مالک ہر دور میں معتبر رہے ہیں، اور آقا دو عالم معتبر کیا رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن کے رہے ہیں۔ انہوں نے اسی فہم کو پھیلایا، اسی کردار کو پھیلایا، اسی عمل کو کر کے دکھایا، خود یعنی عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مل آتا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تو کال نہیں دیتا، تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر زبان سے کچھ نہ بول، کیا موتی پروئے ہوئے، کہتے زبان سے نہ بولنا پڑے اور تیرے کردار سے متاثر۔ تو انگریزوں نے کہہ دیا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، جو کردار ہے وہ زیادہ مؤثر ہے الفاظ کی نسبت، صحیح، وہ انداز جو ہے وہ زیادہ۔ ابھی آپ اندازہ کریں وہاں سے وہ قوم ترقی میں ایسے ہی نہیں کر گئی، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس فہم کو جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ وہ ہمیں ٹریننگ دینے آ رہا ہے، لسننگ پہ ٹریننگ دے رہا ہے، لسننگ از امپورٹنٹ۔ کہتے دو کان ہے زبان ایک، سنو زیادہ اور بولو، لسننگ پہ دے رہا ہے۔ تو میں نے کوئی کوشچن کیا نا، تو دل لوٹنے کے لیے کان ہم تن ادھر لگا، پھر انہیں پڑھا یہ بچے بات کرتے ہیں نا تو آپ ان کو اگنور کر دیتے ہو، ایسے غور سے نہیں سنتے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، ان کے لاشعور میں بیٹھ گیا ہے میرے ابے نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ جب بڑا ہوگا آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ اندازہ کرو اکثر ہوتا ہے نا بچے وہ چاہے بچپن کی اپنے لیول کی بات کرتے ہیں اور ہم امپورٹنس نہیں دیتے، پھر نیور اگنور دیم، ان کی بات بھی اسی طرح پورے غور سے سنو، ورنہ ان کے لاشعور میں آپ کے خلاف بغاوت کریں۔ یہ ہے نا پریکٹس، بہت پریکٹس ہے کہ بچوں کی لا یعنی بات کو ہم نہیں کہتے، اس کے لیول پہ تو وہ بہت معنی والی ہے نا، اس کے لیول پہ تو بہت معنی والی، اگر ہم اچھا رسپانس دیں گے اس کے لاشعور میں ہماری اچھائی بیٹھے، اور اگر ہم نہیں اچھا کریں گے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو
یعنی گلی میں جاتے ہیں کوئی چھوٹا سا بچہ سوال کرتا ہے وہ بھی اس کو اٹھا کے گود میں لے کے سنتے ہیں. کیا کریں جو اونٹ کی بات غور سے سنے ہیں کہ گزرے جا رہے ہیں تو اونٹ بل بلا رہا ہے، جا کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ مالک کو کہتے ہیں یہ کہتا ہے کام زیادہ لیتا ہے کھلاتا کم ہے. ایک صحابی نے عمران جی نے بتایا کہ وہ شکایت کی کہ ساری رات میرا اونٹ بولتا ہے. آپ گئے پاس تو اونٹ کا آقا پاک یہ عشاء نہیں پڑتا، اس کے چار پائی کے نیچے ساری رات آگ جلتی ہے جس سے میں دیکھ دیکھ کے ڈر ڈر کے روتا ہے. عشاء پڑے بغیر سو جاتا. جب بھی عمران کے پاس مریض آتے ہیں نا 90% کیا 100% کے روحانی عوامل، کیونکہ معاشرہ دور ہو گیا ہے اللہ سے. اللہ سے دوری کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہیں. یعنی وہ سمٹم بتاتے ہیں، وہ سمٹم بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ. وہ شکر ہے اگر بچہ ان سب کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمت ہماری صحیح نہیں. جب اللہ کی نافرمانی کرو، حدیث پاک ہے جس نے فجر نہیں پڑھی ظہر تک 2 فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہے، اگر زور پڑھ لے گا تو وہی 2 فرشتے بخشش دعا مانگے. میں کہتا ہوں نماز کیوں چھوڑے؟ اس کریم نے تو مجھے سانس بخشا، اس کریم کے وجہ سے تو میں جو کچھ کرنے والا ہوں وہ کرنے، اس کے حکم سے ہٹ کر کے کیسے میں صحیح کر سکتا ہوں؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کریم سے ہٹ کر کے میری کوئی بات صحیح نہیں. وہ کہے بھئی یہ کپڑے سیتا رہے، اذان آ جائے بس بھئی اب حیا للصلاۃ، اب چل ادھر چل کے جو غلطیاں ہو گئی ہیں بخشوا لے میری بات. صحبت کی کمی ہے، صالح صحبت نہیں ہے. جو محراب و منبر ہیں وہ صالح نہیں رہے. سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہاں نصیحت کرنے والے خود ابھی نصیحت کے قابل ہی نہیں، لچڑے ہوئے ایمان سے، محتاج ہیں پیسے کے. محراب میں بیٹھنے والا بندہ ان لاشوں سے پاک نہیں ہونا چاہیے. وہ اوپر سے اور کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے نصیحت گم ہو گئی، نصیحت اثر پذیر نہیں رہی. جب عمل نہ ہو اور بات وہ کرو تو وہ نصیحت اثر کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی. وہ صرف وہ کرے گی جو تیرا ذاتی عمل بھی ہے، اس میں الفاظ میں گہرائی ہی اور ہوگی، درد مندی اور ہوگی. کہتے ہیں صفا بڑی الیبوریٹ کر کے بڑی انہوں نے بتایا کہ صوفی کون ہوتا ہے جس میں شائبہ شکایت نہیں ہوتا تو کبھی کسی بات پہ شکایت نہیں. اسے یار کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے، شکایت کیوں کروں؟ کیوں نہیں؟ اللہ کسی کو یہ محبت جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں دنیاوی محبت جو بندہ بندے سے جا کرتا ہے، مجازی محبت بھی بڑے آداب رکھتی ہے نا. وہ لیلا بانٹ رہی تھی کھیر تو سارے لگے ہوئے لائن میں، تو وہ نا جب مجنوں نے آگے پیالہ کیا تو اس نے ڈوئی مار کے توڑ دی تو سارے کھلکھلا کے ان سے لالا برداشت بنے. پھر جو کمینو تم اس کی شان نہیں سمجھتے، یہ لین میں لگنے والا نہیں، یہ بانٹنے والے کا مالک ہے. اس لیے توڑا ہے کہ یہ بانٹنے والی کا مالک کیوں لین میں لگا، اور اس کے اخلاص کی یہی انتہا تھی کہ کوئی بہانہ تو ملے دیکھنے. یہ جو مجازی کا حال ہے حقیقت، اور
یعنی حضرت شیخ سعدی نے فرمایا اگر کسی کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی محبت سے کرتا ہوں تو اس کو 7 دن بھوکا رکھو اور مشقت کراؤ، اور پھر ایک طرف کھانا رکھو اور ایک طرف کہو کہ اللہ پاک بلا رہا ہے۔ اگر اللہ کی طرف جائے اس کو 7 دن اور رگڑو، پھر بھی جائے تو ایک قطرہ محبت اس کو نصیب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ ملا، اے عیسیٰ میرے لیے دعا کر، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا خیرہ ہے، ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ بھی بڑی بات۔ تو وہ کہتے چلو ایک قطرہ ہی دے، اگر اپنی محبت میں پرو۔ وہ سال بعد نا عیسیٰ علیہ السلام باغ سے گزرے تو کہتے میں اس کو دیکھوں تو صحیح، وہ وہاں نا آوازیں دیں۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے تو اوپر ہی دیکھے جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی آواز ہی نہیں سنتا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یار کل میں نے دعا کی اس کے لیے، آج میری بات۔ اللہ پاک کی طرف آواز آتی ہے عیسیٰ یہ ایک قطرہ محبت کا عطا ہوا ہے جو تیرے سے بھی بیگانہ کر دیا، محسن کو بھی بھول گیا ہے، اپنے مال کے حقیقی سے جڑ گیا۔ واقعی دو عالم وسلم جو بحر محبت ہے۔ آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی شان تو بس بیان کرنا شان ہے۔ ہائے ہائے، آپ کے بارے میں منفی خیال آنا دوزخ ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہ کہنا یہ نہیں ہے۔ وہ کل کا محبوب کیا ہوتا ہے؟ محبوب تو وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میری جند لگ جاوے تیرے سونیا تیرا بال میں گانا۔ انہیں پتہ نہیں، جو اہل محبت نہیں انہیں محبوب کی شان کہاں سے آنی تھی؟ آ سکتی؟ نہیں پتہ۔ مگر پھر دونوں میں اتنا پیار ہے کہ یہ ہر وقت اس کے نام سے اپنی زبان تار رکھتا ہے، وہ اور ہر وقت درود پاک پڑھتا ہے۔ دیکھو نا، یہ ہر وقت استغفر اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی آقا پاک کو خاموش نہیں دیکھا، ہم وقت اللہ کے ذکر کے ہی سے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ماسوا اللہ کوئی ماسوا محبوب کچھ یاد۔ اور یہ ارشاد فرمایا العشق نارن یحرق ماسوا المحبوب، عشق وہ آگ ہے کہ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں۔ یہ صوفی ہے۔ آپ نے فرمایا صوفی 3 قسم کے ہیں، ایک طالب علم ہے تصوف کا، ابھی راستے میں ہے، ایک منزل نشین ہو گیا ہے وہ کامل صوفی ہے، ایک مست صوف ہے جس نے شکل و شباہت ان والی بنائی ہوئی ہے مگر اندر ساری دنیا۔ 3 ہے، وہ لانتی ہے، وہ 2 جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ایک ابھی راستے میں ہے، ایک منزل نشین ہو گیا ہے، اور مست صوف وہ ہے جو داتا صاحب کی کتاب چوری کر لیتا ہے، اپنا نام لکھ لیتا ہے اور لبادے پہنتا ہے، بڑے کپڑے پہننے کے، بڑے ہمیں لباس سے لوگ مانے۔ جو ماسوا اللہ جس کی کوئی خواہش ہے وہ اللہ کا نہیں، اللہ کا وہ ہے جس صرف اللہ ہی کو یاد ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جب کلام کرے تو اس کا کلام اس کے حال کی حقیقت کا مظہر ہو، جو کچھ وہ کرے وہ اندر بھی وہی ہو، اور کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس میں نہ ہو۔ وہ دوسرے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہانیاں سنانے کی، خود نہیں ہوتے اس کے اہل۔ اور جب وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی اس کے حال کی ترجمان ہو کہ وہ محو ہے اس وقت اپنے اللہ کے ساتھ، تو وہ خاموش ہوتا ہے۔ جب ادھر سے حکم ہوتا ہے اے ذنون
تھوڑی ان کو خیرات بانٹ تو وہ بانٹتا ہے، ورنہ اپنے محبوب کے دیدار میں مست ہوتا ہے۔ ایک حضرت ذوالنون مصری جو تھے نا، وہ جعلی طور پہ پاگل بن گئے، انہوں نے جیل میں دے دیا، ادھر کہیں پاگل خانے کا دیا، وہاں مرید ملنے گئے، آپ نے پتھر مارے ان کو تو وہ بھاگ گئے، کہتے تم کون ہو؟ کہتے مرید ہیں آپ کے۔ سے مرید ہوتے تو پتھر پہ بھاگتے تو کہ معنی تھا کہ مشکلات میں اپنے محبوب سے گلہ تو نہ کر، پتھر کھاتے رہتے تو پھر میں مانتا کہ تم واقعی مرید ہو میرے، تم تو پتھروں سے بھاگ گئے۔ اور ماشاءاللہ ساری عمر چھپ کے رہے، کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ ذوالنون مصری کون ہے، بلکہ کہتے اگر میں کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤں گا ممکن اس پہ ریاکاری کو، گھر بیٹھ کے دعا مانگ دیتا ہوں، اس میں ریاکاری تو نہیں ہے۔ نہیں، جب بھی یعنی جاؤ نا تو ذہن میں صرف رضا الہی ہے، یہ نہ ہو کہ منہ رکھنے کے لیے جا رہے ہے نا۔ وہ جنازے کے بعد نا ملتے ہیں نا کہ دیکھ لے بندہ میں بھی آیا ہوں، میں اگر یہ ہو کہ یہ دیکھ لے، نہیں، دیکھنے والا تو دیکھنا، دیکھنے والا تو دیکھا۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ خشک ملا بن جاؤ، ملو مگر دل میں یہ ہو کہ اس کا غم شیئر کرنے کے لیے مل رہا ہوں، اپنا منہ دکھانے کے لیے۔ تو جو صاف ہوگا وہ صاف ہی سوچے گا، صاف ہی کرے گا، جو صوفی نہیں ہوگا وہ دوسری بات۔ تو اللہ تعالیٰ صوفی جو ہے وہ صاف بات کرے گا، اس کے بعد میں فعل میں صفائی ہوگی کہ وہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہے۔ اور اگر ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جنازے میں، سارا میت بھی بخشی جائے گی، جنہوں نے پڑھا ہے اس کے صدقے وہ سب کا جنازہ، سب کی نماز قبول ہے، ایک بندہ اللہ کا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی وہ روزہ جو بندہ نے رکھا وہ میرے حکم سے رکھا اور اس کے تمام کام اس کے ملک میں ہیں، مگر یہ اضافت ملک بندہ کی طرف جو ہے در حقیقت بطریق رسم مجاز ہے، نہ کہ بطریق حقیقت، یعنی کہتے وہ اصل میں نے رکھایا ہے، توفیق میں نے بخشی ہے، مگر میں نے اپنے بندے کے نام لگا دیا کہ میرے بندے نے روزہ رکھا، کہتے رکھایا میں نے ہے، توفیق میں نے بخشی ہے، طاقت میں نے بخشی ہے، مگر میں پیار سے کہتا ہوں میرے بندے نے روزہ رکھا، یہ میرا مجازی عشق ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری، یہ کون ہے؟ حضرت جنید کے ہم اثر، یہ عالم صوفی ہیں، اور حضرت سری سکتی جنید ان کے پاس جا کے بحث مباحثہ کرتے تھے، تو حضرت سری سکتی نے کہا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہیں میں ابو الحسن نوری کے پاس جاتا ہوں بحث مباحثہ۔ کہتے جنید عالم صوفی نہ بننا، صوفی عالم بننا، محدث کہا تھا، صوفی محدث بننا، محدث صوفی نہ بننا، دو طرح کے ہیں۔ عالموں میں بھی بڑے اچھے اچھے جو ہوئے ہیں نا وہ محدث صوفی تھے، احمد رضا خان، سعید یہ ملتان والے سید احمد، سعید کاظمی، مولانا سردار احمد، یہ یعنی فخر ہیں عالموں میں، مگر ان میں جو تھوڑی وہ فراقی بزرگوں والی جو بڑی وہ نہیں تھی نا، وہ صرف یعنی یہ تھے کہ وہ صوفی محدث نہیں، محدث۔ علامہ اقبال احمد رضا خان کے بارے میں کہتے ہیں اگر اس میں یہ تنگ نظری نہ ہو کہ بھابی کو دیکھنا ہی نہیں تو واقعی اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے۔ لیکن وہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا جب پتہ چلا کہ آپ وصال کر گئے تو فوراً فاتحہ پڑھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہنے لگے کہ لوگ کہ وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ کہتے اگر وہ کافر مجھے نہ کہتا وہ خود کافر ہو جاتا،
وہ عشق کا مقام رکھتا ہے، اور عشق میں محبوب کی کوئی نکالنے کو میخ بین دکھانا وہ جرم ہے۔ اور میں عالم ہوں، عالم نے علم کی سطح پہ بات کرنی ہوتی ہے، آج کل عشق کی سطح پہ وہ اگر مجھے کافر نہ کہتا خود کافر ہو جاتا۔ جی مولانا شریف تھانوی کو 2 ٹکے کا محافظ اٹھ کے کہتا، تھانوی کہندا، تھانوی مقرب الہی وجود ہے، حضرت مہاجر مکی کا مرید ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عاشق ہے، اور اس کا شعر سن لو تو سارے دیوبندی بخشے جائیں اگر اس کا شعر پڑھ لیں۔ آپ نے قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں قسم کھاتا ہوں آپ کا چہرہ ہی میرا قبلہ۔ سنو ذرا، قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے چہرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ رواست سجدہ بس ہوئے تو یا رسول اللہ، آپ کو سجدہ کرنا عین جائز ہے۔ دیوبندی بخشے جائیں گے، اعلیٰ جنت کے مقاموں میں ہوں گے اگر یہ شعر پہ مان لیں۔ جو بڑے ایسے بن کے رہتے ہیں، ایسے ہیں کر کے، یہ حضرت اپنے مولانا اشرف علی تھانوی کے قدموں کو بوسے دے، اللہ اس کے صدقے کو۔ چلو جی۔